السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں علی زین۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ حق میں 14 ووٹ، مخالفت میں 1 ووٹ بھی نہ آیا۔ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا غزہ میں تنازع کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کا خیر مقدم۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں عاصم افتخار نے ٹرمپ کے جنگ بندی اقدامات کو قابل تعریف قرار دیا۔ امن معاہدے سے غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہوا ہے۔ پاکستانی مندوب نے کہا، غزہ منصوبے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ہمارا مقصد معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام اور اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلاء ہے۔ پاکستان نے مذاکرات میں عرب ممالک کے پروپوزل کی حمایت کی، اپنی تجاویز بھی شامل کروائیں۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام اور القدس کو دارالحکومت بنانا ضروری ہے۔ امریکی مندوب کی سلامتی کونسل میں پاکستان، مصر، قطر، اردن، سعودی عرب، UAE، ترکی اور انڈونیشیا کے کردار پر اظہار تشکر کیا۔ بانی PTI سے متعلق نئے حقائق منظر عام پر آنے والے ہیں۔ قوم کو سب حقائق جلد معلوم ہو جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا حقیقت سامنے آتے ہی ووٹرز کا رجحان بدل جائے گا۔ شاید بانی پاکستان تحریک انصاف کبھی نہ مانے کہ ان کی اہلیہ ان کے ساتھ دھوکہ کر سکتی تھیں۔ انہوں نے کہا، اطہر من اللہ کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس وقت ان کا ضمیر نہیں جاگا جب نواز شریف کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا، کابل مذاکرات کو سبوٹاج کرنے میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا اور افغانستان کا معاہدہ نہ ہو۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بھارتی آرمی چیف کو کہوں گا کہ اگر وہ پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کریں گے تو ہم بھی اچھا نہیں کریں گے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، 28ویں آئینی ترمیم جلد لائی جائے گی، وہ بھی منظور ہو جائے گی۔ جن ججز نے استعفے دیے ان کے ذاتی مقاصد ہیں۔ انہوں نے کہا، پاکستان کی ایٹمی طاقت بننے اور مارکہ حق میں کامیابی پر پاکستان عالمی سطح پر ابھرا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خلاف ایک جماعت پروپیگنڈا کر رہی تھی، یہ کہتے تھے ٹرمپ آئے گا اور عاصم منیر کو سمندر میں پھینک دے گا۔ ٹرمپ ان کے گیت گاتا ہے کہ فیلڈ مارشل گریٹ مین ہیں۔ انہوں نے کہا، آئندہ سال 2 سال میں پاکستان وہ مقام حاصل کرے گا جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا۔ وہ 28 مئی 1998 ہے جب پاکستان ایٹمی قوت بنا، دوسرا یہ 11 2025 جس دن مارکہ حق میں جو ہے وہ پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ عزت اور ذلت اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے۔ تو یہ عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ پراپیگنڈا کرتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا اور اٹھا کے جناب اس کو پتہ نہیں اٹھا کے سمندر میں پھینک دے گا۔ وہ ٹرمپ جو ہے وہ دن رات اس کے گیت گاتا ہے اور کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل گریٹ مین۔ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ شیخ 15 آئین کے خلاف ہے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا مخصوص نشستوں پر انتخابات آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ریٹرننگ افسر کا تقرر آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کا اختیار ہے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا مخصوص نشستوں پر انتخابات آئین کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم۔ ریٹرننگ افسر کا تقرر آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کا اختیار ہے۔ وزیر اعظم نے شالیمار ایکسپریس کی اپ گریڈیشن کے بعد افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، شالیمار ایکسپریس کو دوبارہ مکمل طور پر نئی ٹرین بنا دیا گیا۔ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے، وہاں ریلوے کا نظام بہت سیدھا ہو چکا تھا۔ پاکستان ریلوے کا صوبوں کے ساتھ اشتراک مثبت نتائج لائے گا اور پارٹنرشپ کا دائرہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے سندھ حکومت سے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ کہا، جو رقم آپ کو درکار ہے وہ ہم آپ کو مہیا کریں گے۔ ماس ٹرانزٹ منصوبہ کراچی کی ضرورت سرکولر ریلوے جیسا بڑا منصوبہ سندھ حکومت کے اکیلے مکمل نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا، کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کے لیے وفاقی حکومت کی ضرورت پڑے گی۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے وہ سندھ سے تعاون کریں۔ ریلوے کو حکومت سندھ سے جو تعاون درکار ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ وفاقی حکومت کراچی حیدرآباد موٹر وے کی جلد تکمیل کے لیے اقدامات کرے۔ سندھ کی تقسیم مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ سندھ کوئی کیک نہیں کہ آپ کاٹیں اور کھا جائیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کا مصطفیٰ کمال کو جواب، کہا، MQM کے وفاقی وزیر نے بغیر ہوم ورک کیے پریس کانفرنس کی۔ یہ جن بلدیاتی انتخابات کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے زمینی حقائق دے کر بائیکاٹ کیا۔ انہیں پتا تھا بلدیاتی انتخابات لڑیں گے تو شکست ہوگی۔ MQM چاہتی ہے اس بات کا جواب دیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں ہم جذباتی جواب دیں اور ان کی سیاست چلتی رہے۔ MQM اقتدار میں رہنا چاہتی ہے، وہ الزام تراشی سے اپنی مردہ سیاست میں جان ڈالنا چاہتی ہے۔
MQM کی سیاست ختم ہو چکی، بہتر ہے متحدہ کے بات ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی MQM کی پارٹی ختم ہو جائے، متحدہ لسانی اور الزام تراشی کی سیاست چھوڑ دے۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام کے بل پر بات نہ کی تو 18ویں ترمیم بھی ختم ہو جائے گی، سندھ میں صوبے بھی بنے گا، مصطفیٰ کمال نے خبردار کر دیا۔ MQM کے وفاقی وزیر نے کہا آئندہ مہینوں میں بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم آئے گی اور منظور بھی ہوگی۔ پیپلز پارٹی معاملے پر آن کیمرہ بات چیت کرے، جیسے 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتے ہیں اس ترمیم کا بھی کریڈٹ لیں۔ پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم میں بلدیاتی نظام کے بل کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حکومت نے کہا اس بل کو آئندہ ترمیم میں لازمی دیکھیں گے۔ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اسے چارہ نہیں دو گے تو کیسے چلے گا؟ آپ NFC ایوارڈ لیتے ہیں لیکن PFC تو ہے ہی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 27ویں ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسد کیسر نے کہا 26ویں اور 27ویں ترمیم سے عدالتوں کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا گیا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے 27ویں ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ جمعے کو ہمارا آئینی اور قانونی احتجاج ہوگا۔ پیپلز پارٹی سے بڑی توقعات تھیں، خیال تھا پیپلز پارٹی بھٹو کے آئین کے لیے سیاست قربان کر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ نواز شریف سے بھی توقع تھی، انہوں نے اعلان کیا تھا ووٹ کو عزت دو، نواز شریف بھی سمجھوتا کر گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات آرٹ کہتے ہیں پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت کا جھوٹ بے نقاب کیا گیا اور پاکستان کے بیانیے کو دنیا میں پذیرائی ملی۔ پاکستان کا موقف عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اہم کردار ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 90,000 جانیں قربان کی اور اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کیا۔ انہوں نے کہا کہ بدلتی ہوئی دنیا میں پاکستان کا اہم کردار ہے، غزہ میں جنگ بندی کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ سستی اور بامانی کنیکٹیوٹی کنیکٹڈ پاکستان ویژن کا بنیادی ستون ہے، وفاقی وزیر شنزا فاطمہ نے کہا۔ باکو کانفرنس میں پاکستان کی پالیسی بیان پیش کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کنیکٹیوٹی اب سہولت نہیں، لائف لائن ہے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ منظور کیا گیا۔ انہوں نے ڈیجیٹل سروسز اور سمارٹ سٹی ایپل کنیکشنز کا ذکر کیا۔ انہوں نے جدید نیٹ ورک کو بھی پاکستان کی کامیابی قرار دیا۔ شہزا فاطمہ نے ڈیجیٹل شمولیت کو پائیدار ترقی کا اور خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت اور AI اسکل ٹریننگ کو اہم محرک قرار دیا۔ وفاقی وزیر نے ای گورننس اور سائبر سیکیورٹی میں پاکستان کی بہتری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا پاکستان کے 2030 ہدف واضح ہیں۔ پاکستان 100 Mbps رفتار 100 ملین گھروں تک فائر اور AI کلاؤڈ کا علاقائی مرکز بننا چاہتا ہے۔ انہوں نے عالمی شراکت داروں سے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری بڑھانے کی اپیل کی۔ فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم بن گئے۔ چودھری انوار الحق کا دور اقتدار ختم، تحریک عدم اعتماد کثرت رائے سے منظور۔ تحریک کے حق میں 36، مخالفت میں 2 ووٹ پڑے۔ قانون ساز اسمبلی کی موجودہ ٹرم میں فیصل راٹھور چوتھے وزیر اعظم ہیں۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حلف برداری آج ہوگی۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نئے وزیر اعظم سے عدالت کے باعث حلف نہیں لیں گے۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نئے وزیر اعظم سے حلف لیں گے۔ قانون ساز اسمبلی میں اراکین کی تعداد 44 اراکین غیر حاضر۔ ووٹنگ کے دوران 36 اراکین نے فیصل ممتاز کے حق میں ووٹ دیا۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے پہلی تقریر میں بڑے اصلاحاتی اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد گڈ گورننس، شفافیت اور اخراجات میں کمی ہے۔ 20 اضافی سیکٹریز کی اسامیاں ختم کر دی گئیں۔ 1 سے زائد سرکاری گاڑی رکھنے والے افسران کے عہدے بھی ختم ہوں گے۔ گریڈ 18 سے کم افسران سرکاری گاڑی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اوپن میرٹ اور براہ راست بھرتیوں میں 100% عمل درآمد ہوگا اور براہ راست کوٹا 50% کر دیا جائے گا۔ بائیو میٹرک حاضری سخت کی جائے گی۔ تمام محکموں میں تھرڈ پارٹی ایکٹ پر مکمل عمل درآمد ہوگا اور اسامیوں کی اپگریڈیشن پر پابندی رہے گی۔ ہر ضلع میں کھلی کچہریاں ہوں گی اور 15 روزہ رپورٹ وزیر اعظم اور چیف سیکرٹری کو دی جائے گی۔ اسکیل 1 کے ملازمین کو مستقل کر کے دسمبر 2025 سے اضافی تنخواہ ملے گی، جبکہ پولیس کانسٹیبلز کو پنجاب پولیس کے برابر مراعات دی جائیں گی۔ پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے، زیادہ آبادی مسائل اور غربت کا باعث بنتی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ پائیدار معاشی ترقی کے لیے متوازن آبادی ناگزیر ہے، ماحول دوست معیشت کے فروغ پر توجہ مرکوز ہے۔ کچی آبادیاں بھی مسائل کا باعث بنتی ہیں، کچی آبادیوں کا کوئی ڈیٹا حکومت کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے۔ پاکستان کی IT شعبے میں شاندار پرفارمنس، ایکسپورٹ ریونیو میں 19.5% اضافہ۔ جولائی تا اکتوبر IT برآمدات 1 ارب 44 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ اکتوبر میں 38 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے ساتھ گزشتہ سال کے مقابلے میں 17% زیادہ برآمدات ہوئیں۔
آئی ٹی انڈسٹری کا تجارتی سرپلس 1 ارب 74 کروڑ ڈالر رہا. آئی ٹی ملک کا ٹاپ پرفارمنگ سروس سیکٹر بن گیا. پاکستان کے قرضوں میں 1371 ارب روپے سے زائد کی نمایاں کمی. مؤثر مالیاتی نظام کے نتائج. وزیر خزانہ خرم شہزاد کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہنا ہے حکومت کے مؤثر مالیاتی انتظام کے باعث پاکستان کے مجموعی قرضوں میں قابل ذکر کمی واقع ہوئی. مجموعی قرضوں میں 1371 ارب روپے سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی. قرضوں میں کمی مستقبل کے قرضوں کی ضروریات کو کم کرنے کی نشاندہی کرتی ہے. بشیر نے کہا یہ کامیابی حکومت کے مالی نظم و ضبط اور بہتر اقتصادی حکمت عملی کا نتیجہ ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش میں تعلقات میں اہم پیش رفت. پی آئی اے اور بنگلہ دیش کی پمان ایئر لائن کے درمیان کارگو معاہدہ طے پا گیا. معاہدہ 1 دسمبر 2025 سے نافذ العمل ہوگا. شراکت داری کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان فضائی کارگو کی نقل و حرکت کو ہموار بنانا ہے. معاہدے کی روح سے سعودی عرب کے عام شہروں جدہ، مدینہ اور ریاض کو ٹرانزٹ گیٹ ویزا کے طور پر استعمال کیا جائے گا. علاقائی تجارت کے لیے ایک اسٹریٹجک کوریڈور قائم کیا جائے گا. معاہدے کی بدولت ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل اور زرعی مصنوعات جیسی قیمتی اشیاء کی ترسیل میں موجود لاجسٹک پیچیدگیاں کم ہو جائیں گی. دونوں ملکوں کی قومی ایئر لائن کے وسیع نیٹ ورکس کے ذریعے معیاری اور کم لاگت پر مشتمل کارگو حل فراہم کیے جائیں گے. پی آئی اے پاکستانی برآمد کنندگان اور درآمد کنندگان کو خطے میں سب سے زیادہ مؤثر کارگو خدمات تک رسائی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو سا پر ایکس پر رد عمل میں کہا یہ دنیا کے لیے عبرتناک سبق ہے. وہی عدالت جس نے بے شمار محب وطن اور اسلام پسند شخصیات کو پھانسیوں کے تختے پر چڑھایا تھا، آج اسی خصوصی ٹریبیونل نے حسینہ واجد کو سزا کا فیصلہ سنایا. حافظ نعیم الرحمان نے کہا بھارتی پر وہ شیخ حسینہ واجد نے اقتدار کے 15 برسوں میں جھوٹے مقدمات کی سیاست کو فروغ دیا، عدالتی فیصلوں کو انتقام کا ہتھیار بنایا اور فسطائیت پر مبنی طرز حکمرانی اپنائی. انہوں نے کہا بھارت کی سرپرستی قومی مفادات کا سودا کرنے کے باوجود وہ نئی نسل کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں. سپریم کورٹ میں خواتین ہراسانی کیس میں ملزم کی سزا برقرار. عدالت کی تمام تعلیمی اداروں میں خواتین کی شکایت کے لیے باقاعدہ ہراسانی کمیٹیاں قائم کرنے کی ہدایت. دیہاتی علاقوں میں اور ضلعی اور تحصیل سطح پر ہراسانی پروٹیکشن سیلز بنانے کا بھی حکم جاری کیا گیا. فیصلے میں واضح کیا گیا کہ جنسی ہراسانی کے قانون کے تحت شکایات تحریری درخواست کی صورت میں بھی قابل سماعت ہیں. دوسرے خطرے کا قانون فوجداری مقدمات پر لاگو ہوتا ہے، محکمہ انکوائری پر نہیں. سپریم کورٹ نے خواتین کی وراثت کے قانون 2010 کے تحت زرعی شعبے میں تحفظ نہ ملنے پر تشویش ظاہر کی اور حکومت کو 6 ماہ میں قانون سازی کی ہدایت دے دی. جسٹس علاؤالدین پنہور اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے اسسٹنٹ کلینکل انسٹرکٹر محمد طاہر کی اپیل مسترد کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 18 اپریل کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ملزم کی نوکری سے برطرفی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ برقرار رکھا گیا. سپریم کورٹ نے وفاقی محتسب اور صدر مملکت کے متفقہ فیصلے کو مکمل طور پر درست قرار دیا. عدالت نے کہا کہ تعلیمی اور کلینکل ماحول میں انسٹرکٹر کا کردار عام ملازمتوں سے زیادہ حساس ہوتا ہے. طلبہ اور طالبات کے ساتھ غلط رویہ انتظامی اعتماد سے غداری اور پیشے کی دہاندہی کو نقصان پہنچاتا ہے. وراثت کا حق خدائی حکم ہے اور عورتوں کو حق وراثت سے محروم رکھنا آئین اور اسلام کی واضح تعلیمات کی منافی ہے. خواتین کے حق وراثت سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ سابق جسٹس اطہر منلہ نے تحریر کیا. عدالت نے ورثاء کو طویل عرصے تک حق وراثت سے محروم ہونے پر درخواست گزار عابد حسین پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا. سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے عابد حسین کی اپیل خارج کر دی. فیصلے میں کہا گیا عابد حسین جائیداد کو تحفہ قرار دینے کا دعویٰ ثابت نہ کر سکا. عدالت نے قرارداد جائیداد کی ملکیت مالک کی وفات کے فوراً بعد ورثاء کو منتقل ہو جاتی ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کو بلا تاخیر اور بغیر خوف کے وراثت کا حق حاصل ہو. وراثت سے محروم کرنے والوں کو قانون کے تحت جواب دہ ہونا ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ روس. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس پاکستان کی نمائندگی کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایئرپورٹ پر نائب وزیر خارجہ سمیت روسی اور پاکستانی سفارتخانے کے حکام نے استقبال کیا. اسحاق ڈار شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اجلاس میں وزیر اعظم اسحاق ڈار اہم علاقائی اور سفارتی معاملات میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے. نائب وزیر اعظم کی ماسکو آمد سے پاک روس تعلقات میں نئی سفارتی پیش رفت کی امید ہے.
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मुख्तलिफ जामियात में ज़ेर तालीम अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट 347 तलबा में 6 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत की स्कॉलरशिप चेक तस्लीम किए। वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 300 मिलियन रुपए इजाफी फ़ंड्स फराहम करने का ऐलान किया, जिनमें से 200 मिलियन रुपए बंदोबस्ती इजला और 100 मिलियन रुपए ज़म्स व जदा इस्लाह के लिए मुख्तसिस होंगे। वज़ीर-ए-आला ने कहा स्कॉलरशिप की फराहमी से सूबे के मुतवस्सित और कमज़ोर तबके को यकसा और बेहतर तालीमी मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कोई होनहार तालिब इल्म महज माली मसाइल की वजह से अपनी तालीम अधूरी ना छोड़े। पाकिस्तान श्रीलंका ज़िम्बाब्वे 3 मुल्की T20 सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रनुमाई कर दी गई। सीरीज़ आज से शुरू होगी। सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। पाकिस्तान श्रीलंका ज़िम्बाब्वे सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रनुमाई। सीरीज़ का पहला मैच कल पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान श्रीलंका ज़िम्बाब्वे 3 मुल्की T20 सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रनुमाई कर दी गई। सीरीज़ आज से शुरू होगी। सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।